رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب انتقال ہوا آپ حضرت عائشہ کے حجرے میں تھے رضی اللہ تعالی عنہ۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دفن کہاں کریں؟ صحابہ کرام میں بحث چل پڑی۔ حضرت صدیق اکبر نے فرمایا رضی اللہ عنہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے یہ بات سنی ہے کہ نبی جہاں فوت ہوتا ہے وہیں دفن ہوتا ہے، اس لیے حضور پاک جہاں فوت ہوئے ہیں وہیں ان کو دفن کریں گے۔ یہ نبوت کی خصوصیات میں سے ہے کہ نبی نے جس جگہ فوت ہونا ہے اسی جگہ نبی نے دفن ہونا ہے، لہذا یہیں دفن کر دو۔ اب دیکھو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں میں محبوب ترین بیوی امی عائشہ ہیں۔ محبوبیت کی وجہ ہمیشہ سمجھنا، ایک استاذ کے 11 شاگرد ہوں، ان میں ایک شاگرد ایسا ہو جس کی عمر سب سے کم ہو، ذہین سب سے زیادہ ہو، عمر سب سے کم ہو، حافظہ سب سے تیز ہو، عمر سب سے کم ہو، سمجھنے سمجھانے کی صلاحیت سب سے زیادہ ہو، اور ہو بھی بڑے خاندان کا، اور اس کا باپ اس استاد پہ فدا ہو، اور جتنی سہولت اس شاگرد کے باپ سے کسی کو ملی ہو کسی اور سے نہ ملی ہو، تو استاد کے دل میں محبوبیت کس کی ہوگی؟ بولو، اسی چھوٹے کی۔ 11 بیویوں میں یہی حیثیت امی عائشہ کی ہے۔ حضور اس پہ حضور کی محبوب ہے، نور نظر ہے اللہ کے نبی کی۔ جن کے دماغ میں یہ نہیں ہے وہ جنسیت کی لعنت اور دلدل میں بستے ہیں، وہ پھر بے غیرت اور بے حیا بکتے ہیں کہ نبی نے اس بڑی عمر میں چھوٹی سی لڑکی سے نکاح کیوں کیا تھا؟ جس غلاظت اور بدبو میں تم رہتے ہو پیغمبر کی ذات پاک اس سے ماورا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو خواتین اور مردوں کے نبی ہیں۔ آپ کی خلوت اور جلوت امت کے لیے آئیڈیل ہے۔ میری ذات پر آپ ڈسکس نہیں کر سکتے، میری نجی زندگی ہے، پرسنل لائف ہے، کیوں اس پہ بات کرتے ہو؟ پیغمبر کی زندگی پرسنل نہیں، پیغمبر کی ساری زندگی امت کے لیے نمونہ ہوتی۔ نبی کا معاملہ امت سے بالکل جدا ہے۔ اللہ کے نبی کو ایسی خاتون چاہیے ذہن زیادہ ہو، عمر تھوڑی ہو، حافظہ مضبوط ہو، سمجھنے کی صلاحیت ہو، اس کے گھر سے بہت قوی تعلق ہو، بڑے خاندان کی بیٹی ہو، کم عمر ہو، حضور سے پڑھے اور جانے کے بعد امت کو پڑھائے۔ اس کے لیے انتخاب حضرت عائشہ کا ہے۔ یہی وجہ جب ہم اپنا بچہ یا بچی سکول یا مدرسے میں داخل کراتے ہیں تو 6-7 سال کا ہوتا ہے۔ ہم نے اپنے مرکز اہل سنت والجماعت میں حفظ کے بچے کی داخلے کی شرط لگائی، ایک عمر اس کی 8 سال ہو۔ ہم نے بھی یہ شرط لگائی ہے۔ کبھی تعلق کی بنیاد پر چھوٹی عمر کا بھی داخلہ ہو جاتا ہے، لیکن شرط یہی ہے۔ اب حضرت عائشہ کا نکاح ہو رہا ہے، عمر 7 سال ہے۔ جب باقاعدہ پڑھنا شروع کیا عمر 9 سال ہے، اور جب فارغ ہوئی تو عمر 18 سال ہے۔ تو یہی عمر تو بچی کی پڑھنے کی ہوتی ہے نا۔ اور جب حضور دنیا سے چلے گئے، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ہمیں جب بھی اصحاب پیغمبر کو کسی مسئلے پہ الجھن آئی ہے ہم نے امی عائشہ کے دروازے پہ دستک دی ہے۔ یہ حضور کی محبوب ترین شاگرد ہے۔ اب چاہیے تھا کہ عورت ایسی ہو لیکن اس کو نبی کے درمیان پردہ نہ ہو تاکہ سمجھانے میں دقت نہ ہو، بات کھل کے سمجھا سکے۔ اللہ نے انتخاب عائشہ کا کیا ہے۔ اب جنسیت کی لعنت میں غرق لوگ اس بات کو کیسے سمجھیں گے؟ اس لیے اس بات کو سمجھ نہیں پاتے۔ میں نے صرف سمجھانے کے لیے تھوڑی سی بات کی ہے۔ امی عائشہ حضور کی چہیتی بیوی ہیں۔ 11 بیوی میں چہیتی بیوی امی عائشہ، اور 4 بیٹیوں میں چہیتی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا۔ سب سے چھوٹی بیٹی کون تھی؟ فاطمہ الزہرا۔ اور سب سے چھوٹی بیوی کون تھی؟ حضرت عائشہ۔ یہ سب سے چھوٹی چہیتی بیوی ہیں، وہ سب سے چھوٹی چہیتی بیٹی ہیں۔ حضور پاک حضرت زہرا کا بہت خیال فرماتے۔ سفر پہ جاتے کبھی فاطمہ کو ملتے، جب واپس آتے پہلے فاطمہ کے پاس جاتے۔ اب اللہ کے نبی کا انتقال حضرت فاطمہ کے گھر بھی ہو سکتا تھا۔ اگر فاطمہ کے گھر انتقال ہوتا اپنی چہیتی بیٹی کے گھر میں تو اب دفن وہی ہوتے۔ مسئلہ کیا کھڑا ہوتا؟ حضرت زہرا اور عائشہ میں فرق کیا رضی اللہ عنہما؟ حضرت فاطمہ وہ ہیں کہ جن کو سنی اور شیعہ دونوں مانتے ہیں۔ حضرت عائشہ وہ ہیں کہ جس کو سنی اور شیعہ دونوں نہیں مانتے۔ سنی مانتے ہیں، شیعہ نہیں مانتے۔
اب حضور زہرا کے گھر ہوتے تو پلڑا بھاری ہوتا. اللہ نے انتقال عائشہ کے گھر کروا کے دفن عائشہ کے گھر کروایا تاکہ اس کو مانو جس کا جھگڑا ہے. اس کو تو پہلے ہی مان رہے تھے, ایسی جگہ دفن کرایا تاکہ سارے مانیں. حضور فاطمہ کے گھر ہوتے, آج روضہ وہاں بنا ہوتا, تو کتنے ایسے لوگ تھے جو عائشہ کے گھر جانے کے لیے تیار ہی نہ ہوتے. فرمایا نہیں, پہلے ماں کے گھر جاؤ پھر بیٹی کے گھر جاؤ. تم نہ چاہو تب بھی ماں ہے, تم نہ مانو تب بھی ماں ہے. مدینے کی حاضری قبول نہیں ہے جب تک تم نے عائشہ کے در پہ حاضری نہیں دی. خوشی سے جاؤ یا مرضی سے جاؤ, جانا ہے تم نے. میں تو خیر مسئلہ سمجھا رہا تھا, صرف اس پر میں نے بات کی ہے کہ جو گفتگو اس کو کھولنا چاہیے, عقائد کھولیں. نہیں اغیار میں جرت اٹھا کر آنکھ جو دیکھے, ہے ڈالا یوں ہمارے دم میں دم الیاس گھمن نے.